بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ٹائم احد اسلامیت اختیاری ہم نے اس میں باب شروع کیا ہوا ہے سرزمین عرب کا تعارف۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کس حالات میں گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکی زندگی جو ہے گزاری، کن کن حالات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کرنا شروع کی اور کس طریقے سے آپ نے کہ کفار مکہ کی مخالفت کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلایا۔ آج ہم پڑھیں گے مدنی زندگی کے بارے میں، جو مدنی زندگی ہے، ٹھیک ہے، 1 ہجری تا 11 ہجری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیسی زندگی گزاری، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا عظیم الشان واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ اسلام کی ترقی اور فروغ کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد مسلمان ایک قلیل اور کمزور گروہ کے بجائے ایک طاقتور فریق بن گئے۔ ان کی مظلومیت کا دور ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بہت عزیز تھا، لیکن اللہ کے حکم اور معیشت کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ چلے گئے۔ یہ واقعہ نبوت کے 13ویں سال پیش آیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت تک 13 سال مکہ میں رہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ پھیلاتے رہے، اس کے لیے کام کرتے رہے۔ اب ہجرت مدینہ، سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے کہ ہجرت مدینہ کی وجوہات کیا بنی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ دیکھیں، اہل مکہ کی فطری سختی، یعنی کہ ان کی عادت میں تھا کہ شاباش شامل تھی کہ وہ کیا تھے، بہت ہی سخت مزاج تھے۔ اہل مکہ پہاڑی علاقے میں پرورش پانے والے لوگ ہیں، جس کی وجہ سے وہ نسلی اور طبعی طور پر بہت سخت واقع ہوئے ہیں، اس لیے فطری طور پر ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت بہت کم تھی۔ آج بھی ان کی یہ طبعی سختی پورے طور پر موجود ہے۔ اس طرح کے لوگ کسی چیز کی مخالفت یا حمایت میں سخت واقع ہوتے ہیں۔ قریش کی قیادت کو خطرہ، اسلام کے پھیلنے سے قریش کو سیاسی طور پر نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ دینی طور پر بھی ان کی سیادت خطرے میں پڑ گئی، اس لیے وہ اسلام کے پھیلاؤ کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مختلف طبقوں کے قبول حق میں یہ چیز آج بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس طرح قیادت کے چھین جانے کے خوف نے ان کو قبول اسلام سے باز رکھا، جبکہ اہل مدینہ دل کی گہرائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ قریش کی قیادت کو بھی تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں پر مظالم، کفار مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے تھے، خاص طور پر لونڈیوں اور غلاموں پر بہت ظلم ہوتا تھا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہولناک مظالم کیے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو 3 سال شعب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ بعض اور مسلمان مثلاً حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر پر بھی تشدد کیا گیا۔ الغرض قریش کے مظالم سے کوئی آزاد اور غلام محفوظ نہ رہا۔ ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ، مسلمان 2 بار ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ کر چکے تھے اور اس طرح مسلمانوں کو کفار کے مظالم سے بچنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اس لیے ہجرت مدینہ نجات کے لیے ایک اچھی سوچی سمجھی سکیم تھی، جس کے نتیجے میں اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی۔ دین اسلام کا مزید ترقی نہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے اور اس کے قرب و جوار مثلاً طائف وغیرہ میں مکمل تبلیغی کوششیں کر کے دیکھ چکے تھے اور اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اب یہاں اسلام آگے نہیں بڑھ سکتا، اس طرح یہاں مزید تبلیغ اسلام کی گنجائش نہیں تھی۔ اہل مکہ کی قبولیت حق کی صلاحیت کا خاتمہ، مکہ اس کے ماحول کے لوگوں کے اندر مزید قبول حق کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ ہر چیز کے اندر قبول حق کی ایک حد تک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے بعد کوششیں بیکار ہوتی ہے، کیونکہ یہاں رکاوٹیں زیادہ تھیں، اس لیے بھی یہاں مزید کام کرنا بہتر نہیں تھا۔ مسلمانوں کی آزمائش، مجموعی طور پر مسلمانوں کی آزمائش بھی تھی، کیونکہ اسلام کے راستے میں گھر بار چھوڑنا اور خطرات مول لینا آسان کام نہ تھا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آزمانے کے بعد نوازتا ہے، اس طرح مسلمان بھی اللہ کی نوازشات کے مستحق ٹھہرے اور مہاجر مسلمانوں کو سب سے بلند مقام دیا گیا۔ مخالفت میں اضافہ، اسلام کی مخالفت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اور مزید لوگ بھی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اس لیے اس ماحول میں رہنا بے فائدہ تھا۔ اس طرح مزید مخالفت بڑھنے کا خطرہ موجود تھا۔ اتمام حجت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اور اجتماعی تبلیغ کا فریضہ جس طریقے سے انجام دے چکے تھے، اس کے نتیجے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اسے اسلام کی دعوت نہیں ملی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی لوگوں پر گویا حجت تمام ہو گئی۔
اور یہ کسی بات کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد کام کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تبلیغ پر پابندیاں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اسلام پر پابندیاں لگ چکی تھی۔ قریش نے آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگا کر آپ کو زخمی تک کروا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے نظریات پھیلانے کی سہولت ختم ہو گئی۔ اس طرح طائف میں بھی تبلیغ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تشدد کیا گیا۔ انصار کا قبول اسلام۔ مدینہ کے 2 طاقتور قبائل اوس اور خزرج کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ بات حوصلہ افزا تھی کیونکہ یہ دونوں قبیلے مدینہ میں اپنی سیادت رکھتے تھے۔ اب وہاں جانا مضبوط مددگاروں کے پاس جانا تھا۔ اس سے مسلمانوں کو بہت حوصلہ ملا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اہل مدینہ کا بلاوا۔ مدینہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آمد کی دعوت دے چکے تھے۔ اب اخلاقی طور پر مدینہ جانے میں کوئی مضاحکہ نہیں تھا اور وہ لوگ اسلام کے لیے تمام مشکلات اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ قریش کا اقدام قتل۔ قریش اسلام کے خاتمے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اس کے بعد یہاں مزید رہنے کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ مدینہ کی جغرافیائی حیثیت۔ مدینہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے سب سے بڑے صوبے حجاز میں مکہ کے بعد یہ اہم ترین شہر ہے۔ پھر قریب ہی ینبوع جیسی عظیم بندرگاہ ہے۔ اس طرح بحری سہولت بھی میسر ہے۔ اس کے علاوہ عربوں کا تجارتی راستہ جو ہمیشہ سے جاری تھا وہ بھی مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ عرب کا خشکی کے ذریعے اندرون ملک اور بیرون ملک رابطہ بھی اسی طرف سے تھا، کیونکہ قریب ہی شام، اردن اور آگے مصر اور فلسطین کے علاقے تھے۔ مستقبل میں آگے بڑھنے کا امکان بھی تھا۔ پھر اس علاقے میں مکے سے دوری کی وجہ سے قریش کے اثرات بھی کم تھے اور اچانک حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ اہل مدینہ میں قبول حق کی صلاحیت۔ اہل مدینہ فطرتاً نرم دل واقع ہوئے، اس لیے ان لوگوں کے اندر قبول حق کی صلاحیت فطری طور پر موجود تھی، اس لیے ہجرت کا فیصلہ کیا گیا۔ اس بات کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بہت جلد یہودیوں کے سوا تمام اہل مدینہ مسلمان ہو گئے۔ آج بھی یہاں کے باشندے نرم خور اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ اجازت خداوندی۔ اب اللہ تعالیٰ نے مدینہ جانے کی منظوری دے دی تھی۔ یہ ہجرت مدینہ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس طرح آخری فیصلہ اللہ کی اجازت تھی جو مل گئی۔ اس کے بعد کوئی جواز باقی نہ رہا مکہ میں رہنے کا۔ تکمیل دین کا تقاضا۔ ہجرت مدینہ تکمیل و اشاعت دین کا تقاضا بھی تھا۔ یہاں کا مسلمان ان کے دین کے مطابق عمل کرنے کی آزادی تھی۔ حکومت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا اور یہاں مسلمانوں کو اپنے اصولوں کے مطابق انفرادی اور اجتماعی معاملات طے کرنے کا حق حاصل تھا۔ اس طرح ریاست قائم ہونا تھی اور اسلام کو نظام حیات کے طور پر متعارف ہونا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا موقع فراہم کر دیا۔ آگے جو ہے واقعات ہجرت کے جو ہے ہجرت کے واقعات وہ جو ہے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کس طریقے سے مدینہ والے آپ کے انتظار میں تھے، اور جب آپ مدینہ میں آئے پھر آپ نے کیا کام کیے اور جو ہے مدینہ کی زندگی آپ نے کیسے گزاری، انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔